جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہیں وہ۔ ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں۔ کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ، نہ۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ فتدبروا۔ اب یہاں پر دیکھیں، بالکل واضح طور پر بشیر احمد نے، غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمیں نئے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں محمد رسول اللہ سے یہ غلام احمد کانا دجال مراد ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا سینئر انجینئر محمد علی جہلمی، ہم نے اس کو سینئر کیوں کہا؟ یہ ان کا اپنا ہی تقاضا ہے، یہ ان کا اپنا ہی مطالبہ ہے۔ اور یہ اپنا دماغ کھول لو، میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں، میں مرزا سینئر ہوں۔ ہاں، وہ تو مرزا جونیئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا۔ تو ان کے اس مطالبے پر ہم ان کو مرزا سینئر کہیں گے کہ یہ اس مرزا کا بھی باپ ہے، یہ اس مرزا سے بھی سینئر ہے۔ اور ذی شعور افراد جانتے ہیں کہ سینئر اور جونیئر کا تعلق ایک ہی فیلڈ میں دو افراد سے ہوتا ہے، نہ کہ الگ الگ فیلڈ کے دو افراد کو سینئر اور جونیئر کہا جائے۔ تو مرزا جہلمی کے اس بیان سے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ کانا دجال اس کا بھی بچہ تھا، اس کا بھی پتر تھا، اور یہ اس کا پیو ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس سے سینئر ہے، اور دونوں کی فیلڈ ایک ہے، دونوں کا رستہ ایک ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ قادیانی نواز ہے اور قادیانیوں کا سپورٹر ہے، قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کئی ایک ویڈیوز جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے تو حد ہی کر دی کہ یہ مرزائیوں کی محبت میں اس حد تک چلا گیا کہ اس نے یہ بیان دے دیا۔ پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں، وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی۔ اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی قادیانیوں کی حمایت ہو سکتی ہے مسلمانوں کے پلیٹ فارم سے؟ یعنی اگر اس کو مسلمانوں کا پلیٹ فارم کہا جائے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں کے پلیٹ فارم سے بیٹھا ہوا ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی اور آخری نبی مانتا ہے، تو کیا وہ یہ بیان دے سکتا ہے کہ مرزا جو ہے وہ معاذ اللہ ثابت قدم رہا تھا اور پیر میر علی شاہ صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے تھے؟ ہرگز ایسا بیان کوئی مسلمان نہیں دے سکتا، لیکن مرزا جہلمی نے یہ بیان بھی دے دیا۔ وہ آپ پورا یہ بیان سن سکتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی اس ویڈیو کے اندر جو مرزا کا پوڈ کاسٹ چلایا اس میں مرزا نے مرزائیوں کے حوالے سے ایک اور جو ہے وہ دعویٰ پیش کیا۔ آج اس دعوے کا انشاءاللہ ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، پہلے وہ دعویٰ سن لیں۔ بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہیں وہ۔ ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں۔ کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ، نہ، وہ امتی نبی، وہ علیحدہ سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ مرزا جہلمی کس طرح جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ مرزائی جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کی مراد محمد رسول اللہ سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات مراد ہوتی ہے، جو کہ مسلمان مراد لیتے ہیں۔ یہاں سے مرزائی اپنا کانا دجال مراد نہیں لیتے، وہ کانے کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے۔ یہ تھا مرزا کا وہ دعویٰ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم قادیانیوں کی معتبر کتابوں سے یہ ثابت کریں گے
کہ غلام احمد قادیانی کو ہی یہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں، رسول اللہ بھی کہتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں، احمد بھی کہتے ہیں، اور یہ کانے دجال نے خود بھی تصریحات کی ہیں اور اس کے ماننے والوں نے بھی یہ تصریحات کی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے وہ حوالہ لیتے جائیں، سنتے جائیں اور مرزا کی بدبختی کے اوپر مہر لگاتے جائیں کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ مرزائیوں کی اس طرح سائیڈ لیتا ہے کہ مرزائی جو ہیں وہ مسلمانوں کی نظر کے اندر وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں اور مرزائیوں کے حامی بن جائیں کہ یار یہ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو حضور ہی کو مانتے ہیں، یہ تو کانے دجال کو فقط امتی مانتے ہیں، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتے۔ اس طرح کا نرم گوشہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے اور انشاءاللہ ہم یہ اس کا ارادہ کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اب یہ آپ قادیانیوں کی کتابوں کو ملاحظہ کریں، یہ ایک کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 4 پر اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 206 اور 207 پر اور انوار العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 572 پر یہ عبارت موجود ہے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ یہ آخر تک اس نے آیت کوٹ کی اور آگے کہتا ہے دیکھو صفحہ 498 براہین احمدیہ، اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ آگے کہتا ہے براہین احمدیہ صفحہ نمبر 504، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ تو یہاں پر وہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد بھی کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو رسول بھی کہہ رہا ہے۔ اچھا، اسی صفحہ نمبر 207 کے اینڈ کے اوپر کیا کہتا ہے؟ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی، پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے، اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، یعنی یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ وہی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے، اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ یعنی یہ غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس لیے میرا نام جو ہے وہ آسمانوں پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو۔ تو یہاں پر بھی واضح طور پر یہ غلام احمد اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شریک قرار دے رہا ہے کہ میں محمد ہی ہوں، کہ محمد کی نبوت محمد ہی کو ملی ہے، وہ اپنے آپ کو عین ذات مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ اسی سے اگلے صفحے کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ صفحہ نمبر 209 روحانی خزائن جلد 18 کا، اس میں اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے گو ذلی طور پر۔ پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین میں تو تب فرق آئے گا کہ جب حضور کا کوئی غیر آئے، جب حضور ہی کا کوئی مثل آ جائے کہ جس کو حضور سے اتنی مماثلت ہو کہ غیر ہونے کا ذرا برابر بھی شائبہ نہ ہو، تو پھر حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، گویا کہ یہ بھی محمد ہی ہے۔ تو یہاں پر پھر سے اس نے کیا کیا؟ عین محمد، عین ذات مصطفیٰ کا دعویٰ کیا، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے
کہ یہ محمد سے اپنی ذات مراد لیتا ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 211 ایک غلطی کا ازالہ، یہی رسالہ چل رہا ہے، اس میں کیا لکھتا ہے؟ ہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے پر نہیں ہیں، بلکہ آسمان پر ایک وجود ہے جس کا روحانی افادہ میرے شامل حال ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی، اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینے کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ یہاں پر بھی بالکل واضح وہ اپنے آپ کو محمد کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اور یہ مرزا جیلمی کہتا ہے، بلکہ مرزا سینئر جو ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو رسول اللہ ہی کا کلمہ پڑھتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو محمد ہے اس سے مراد حضور کی ذات لیتے تھے، جبکہ ان کی کتابیں بالتصریح کہہ رہی ہیں کہ یہ محمد سے مراد اپنا کانا دجال ہی لیتے تھے۔ صفحہ نمبر 212 پر مرزا غلام احمد کیا لکھتا ہے؟ مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ کہتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، اور مجھے تم رسول اور نبی کہو گے تو اس میں خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حضور کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بوجہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنی اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ اور کوئی، یعنی جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو یہاں پر بھی دیکھیں غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو خاتم الانبیاء کہہ رہا ہے، خاتم النبیین اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں بعین ہی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، میری کوئی ذات الگ ذات نہیں ہے۔ اچھا، یہی رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 216، یہ روحانی خزائن کے اندر جو یہ رسالہ شامل کیا ہے اس کا صفحہ نمبر 216 ہے، اور اس کا اینڈ ہے اس رسالے کا۔ کیا کہتا ہے غلام احمد قادیانی؟ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پر دیکھیں بالکل واضح یہ اپنے آپ کو نبی اللہ بھی کہہ رہا ہے، رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، تو پتہ لگا کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں جو محمد ہے اس سے بھی یہ کانے دجال کو مراد لیتے ہیں قادیانی، اور جو رسول اللہ ہے اس سے بھی مراد یہ اپنا کانا دجال ہی مراد لیتے ہیں۔ ان عبارات سے بالکل یہ واضح ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک اور کتاب ہے تحفہ گولڈویہ، اس کے صفحہ نمبر 165 پر اور روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 263 کے اوپر یہ عبارت دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے؟ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب آیت وآخرین منہم دوبارہ تشریف لانا بجز صورت بروز غیر ممکن تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لیے منتخب کیا جو خلق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا، اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا تاکہ سمجھا جائے
کہ گویا اس کا ظہور بعین ہی حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا ظہور تھا۔ اچھا، اس کانے دجال کا ایک اور رسالہ ہے حقیقت الوحی، اس کے تتمہ کے اندر یہ صفحہ نمبر 67 ہے اس حقیقت الوحی رسالے کا، اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 502 کے اوپر یہ کیا لکھتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے براہین احمدیہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، معاذ اللہ، یہ قرآن پاک کی یہ جو آیہ مبارکہ جس میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہ اس میں بھی اپنے آپ کو فٹ کر رہا ہے کہ گویا کہ رب یہ اس کانے دجال کو کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو مجھ کانے کی جو ہے وہ اتباع کرو تاکہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس آیت میں بھی اپنے آپ کو فٹ کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو عین ذات مصطفیٰ سمجھ رہا ہے، عین ذات محمد صلی اللہ تعالی وسلم سمجھ رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک خطبہ ہے جس کو یہ خطبہ الہامیہ کہتے ہیں، یہ بھی ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہے، اس کا صفحہ نمبر 158 ہے۔ اس پر کیا کہتا ہے؟ اور خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، پس آخرین کے لفظ میں فکر کرو، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ اسی خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 163 کے اوپر کیا کہتا ہے؟ پس اگر تو عقل مند ہے تو فکر کر اور جان کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے اس وقت مبعوث ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ معاذ اللہ قادیان کے اندر اس کانے دجال کی صورت میں معاذ اللہ مبعوث ہوئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اسی خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 164 پر یہ کیا کہتا ہے؟ بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6 ہزار کے آخر میں، یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس کانے دجال نے اپنے آپ کو اور اپنی روحانیت کو حضور سے بھی زیادہ اکمل، اقوا اور اشد کہا، اور اس نے حضور کو ایک عام چاند اور اپنے آپ کو 14ویں کا چاند جو ہے وہ قرار دیا اپنے اس خطبہ الہامیہ میں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی یہ حضور جیسا اور حضور کی مثل اور حضور کا عین تو اپنے آپ کو قرار دے ہی رہا ہے، بلکہ حضور سے اکملیت اور فوقیت کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی عبارات تھی، تو کیا اس کے ماننے والے ان عبارات کو سمجھ کر کیا اسی کے مطابق عمل بھی کرتے تھے؟ تو بالکل اس کے جو چاہنے والے ہیں، قادیانی ہیں، وہ اسی کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد سے اسی کانے کو مراد لیتے ہیں، اور رسول اللہ سے بھی اسی کانے کو مراد لیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک مجلہ ہے اخبار الفضل قادیان، اس میں دیکھیں کہ ہیڈنگ ہے احمد نبی اللہ، کہ کانے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ احمد ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ رسالہ مولوی غلام رسول نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس کے اندر یہ کیا لکھتا ہے؟ ایک غلطی کا ازالہ میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ الہام میں محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں، اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے۔ اب اس الہام سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اب یہ غلام احمد قادیانی کانے کا چاہنے والا ہے، اب اس کی بات سے یہ کیا استدلال کر رہا ہے، وہ استدلال سنیں۔ اب اس الہام سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ محمد ہیں، اور آپ کا محمد ہونا بالحاظ رسول اللہ ہونے کے ہے، نہ کسی اور لحاظ سے، یعنی محمد ہونا یہ رسول اللہ ہونے کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے محمد نہیں ہے، رسول اللہ ہونے کی وجہ سے محمد ہیں۔ تو پتہ لگا محمد الرسول اللہ، اس سے مراد یہ کانا لیتے ہیں، کانا دجال لیتے ہیں۔ یہ بالکل اس کا ماننے والا، چاہنے والا اپنے رسالے کے اندر اس کو ذکر کر رہا ہے، اور یہ رسالہ ان کی
جو ویب سائٹ ہے اسلام کے نام سے، اس پر بھی یہ رسالہ اپلوڈ ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے یہ حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آئیں کانے دجال کے گھر کی گواہی جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ جی مرزا بشیر احمد کی تحریر ہے۔ مرزا بشیر احمد یہ غلام احمد قادیانی کانے دجال کا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے اپنی کتاب کلمۃ الفصل، یہ بھی جو ہے ان کی اپنی ویب سائٹ، اسلام جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ کتاب موجود ہے، یہ رسالہ موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 104 کے اوپر یہ کہتا ہے، دوستو جہاں تم نے احمد کو محمد کا کامل بروز مانا ہے، وہاں احمد کے منکرین کو محمد کے منکرین کا کامل بروز مانتے ہوئے تمہیں کون سی بات روکتی ہے؟ تو یہاں پر بھی دیکھیں واضح طور پر یہ غلام احمد کانے دجال کو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم مان رہے ہیں۔ اسی صفحے کے آگے لکھتا ہے، بس یہ وعدہ اس صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم کی بعثت ثانی کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا جاوے جس نے آپ کے کمالات نبوت سے پورا حصہ لیا ہو اور جو حسن اور احسان اور ہدایت خلق اللہ میں آپ کا مشابہ ہو، اور جو آپ کی اتباع میں اس قدر آگے نکل گیا ہو کہ بس آپ کی ایک زندہ تصویر بن جاوے، تو بلا ریب ایسے شخص کا دنیا میں آنا خود نبی کریم کا دنیا میں آنا ہے۔ اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود اور نبی کریم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ سارا وجودی وجودہ، دیکھو خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 171۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم نے فرمایا، مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جاوے گا، جس سے یہی مراد ہے کہ وہ میں ہی ہوں، یعنی مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ وہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بالکل بشیر احمد جو ہے غلام احمد قادیانی دجال کا بیٹا، وہ اس کو واضح طور پر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا عین قرار دے رہا ہے اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم ہی مان رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر احمد جو ہے وہ ان لوگوں کو اب تخاطب کرنے لگا ہے کہ جو غلام احمد قادیانی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو دو الگ ذاتیں جانتے ہیں، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، پس وہ جس نے مسیح موعود اور نبی کریم کو دو وجودوں کے رنگ میں لیا، اس نے مسیح موعود کی مخالفت کی، کیونکہ مسیح موعود کہتا ہے سارا وجودی وجودہ، اور وہ جس نے مسیح موعود اور نبی کریم میں تفریق کی، اس نے بھی مسیح موعود کی تعلیم کے خلاف قدم مارا، کیونکہ مسیح موعود صاف فرماتا ہے، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، اور وہ جس نے مسیح موعود کی بعثت کو نبی کریم کی بعثت ثانی نہ جانا، اس نے قرآن کو پس پش ڈالا، کیونکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں مرزا بشیر نے غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ ہرگز محمد عربی کی ذات کو اور غلام احمد قادیانی کی ذات کو تم نے الگ نہیں جاننا، جو الگ جانے گا اس نے مسیح موعود یعنی غلام احمد قادیانی کو نہیں مانا، اس کی مخالفت کی اور اس کی جو ہے نا وہ خلاف جو ہے وہ راہ چل رہا ہے۔ اس انداز سے جو ہے ان کو تنبیہ کر رہا ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے چاہنے والوں کو۔ تو بھائی مجھے بتاؤ، جب اس طرح کی تعلیمات ہوں گی تو کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کانے کے علاوہ مراد لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ اس سے کانا دجال ہی مراد لیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ محمد رسول اللہ یہی ہے، یہ کانا دجال ہی محمد رسول اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ آخری حوالہ جی قبول کریں جس کے ذریعے میں مرزا جونیئر اور مرزا سینئر دونوں کے گمراہی کے تابوت پر آخری کیل جو ہے وہ نصب کروں گا، اور یہ اس کا قیامت تک جو ہے یہ مرزا سینئر جو ہے یعنی مرزا جہلمی جو ہے یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور اس جزیے کے اندر بالکل واضح ہے کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہ کانا دجال ہی مراد لیتے ہیں۔ یہ جی اس رسالے کے اندر ہی کلمۃ الفصل میں بشیر احمد جو غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے یہ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ جی ان پر اعتراض ہوتا ہے قادیانیوں پر کہ تمہارا اگر غلام احمد قادیانی نبی اور رسول ہے تو تم نیا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، تم یہ مسلمانوں والا ہی کلمہ کیوں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو اس کے جواب میں کہتا ہے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارا وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا
کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ فتدبروا۔ اب یہاں پر دیکھیں بالکل واضح طور پر بشیر احمد نے، غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے، یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمیں نئے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں محمد رسول اللہ سے یہ غلام احمد کانا دجال مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا عین ہے اور یہ ان سے الگ نہیں ہے۔ جو الگ مانے گا وہ غلام احمد قادیانی کے طریقے پر نہیں ہے، اس نے اس سے اختلاف کیا اور گویا کہ قرآن کو پشت پیچھے ڈال دیا اور قرآن پاک کی مخالفت کی۔ اس انداز سے انہوں نے یہ باور کروایا ہے اپنے قادیانیوں کو کہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو اس سے مراد کانا دجال ہے۔ اور جبکہ یہ مرزا سینئر جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں۔ کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ، نہ۔ جبکہ ہم نے اتنے حوالوں سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو محمد رسول اللہ ہے اس سے یہ کانا دجال مراد لیتے ہیں۔ تو یہاں سے مرزا سینئر انجینئر محمد علی مرزا کا دجل فریب بھی واضح ہو گیا اور اس کا دوبارہ سے قادیانی نواز ہونا، قادیانیوں کا سپورٹر ہونا اور قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنا ثابت ہو گیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں رہی کہ یہ قادیانیوں کا مداح ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس مرزا سینئر کے دجل فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔